کافی میں موجود ہے، میرے پاس ہے، جن میں خاص سارے دلائل دیے گئے، لیکن ایک عجیب انانیت جو ہے وہ ایک عجیب چیز ہے۔ علامہ سلخانی بہت سے آتے ہیں، مدنی میاں نے مسئلہ لوٹری پر ایک ایسا مضمون لکھا ہے جو ایک نئی رائے، ایک نئی سمت دیتا ہے۔ تو ان کی دوا میں آیا کہ مدنی میں نے اس کو جائز کیا، جھٹ سے اس کو پھر بدل دیا۔ میرے پاس دونوں مضمون موجود ہیں، پھر ان جہتوں میں غور کرنا شروع کر دیا جس سے اس کے ناجائز ہوں۔ اور وہ جو کچھ خواجہ صاحب نے لکھا تھا قول فیصل جو ان کی کتاب ہے مسلم رحمانی کی، کل وہی، جبکہ مدنی میاں صاحب کا جو مضمون پڑھا گیا وہاں فاروقیہ میں، تو اس سے تائید وہی ہوتی تھی کہ جہاں تک ہو سکے بچا جائے۔ وہاں بھی انہوں نے 1967 میں فیصلہ کر لیا کہ پڑھ لیا جائے تو نماز ہو جائے گی آدھے کی حاضر، لیکن جہاں تک ہو سکے بچا جائے۔ اتفاقی فیصلہ ان کا ہوگا، ہمارے یہاں آج، لیکن مفتی نظام نے اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی اور اگر جتنے لوگ دلال دیے اتنے ہی میری تائید اور میرا ذہن کھلتا گیا۔ ان لاؤڈ اسپیکر شرعی حکم ملتا ہے، اسے منگا لیجیے، اسے پڑھ لیجیے۔ اور آج کی موبائل کی دنیا نے ثابت کر دیا کہ عین آواز ہے، عین آواز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر نماز درست ہے، اور پاکستان کی بہت سارے حضرت مولانا احمد سعید صاحب آدمی کا ہی نہیں صاحب کا ہی نہیں، اب ہمارے یہاں کافی منصب ان کا نظریہ تھا، خیال تھا، لیکن آج جس دور میں ہم ہیں وہی لوگ زیادہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے، تو پبلک کو آپ مجبور نہ کیجیے کہ نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ آج کی زندگی سائنس نے ثابت کر دیا کہ خود موبائل میں یہ متکلم کی ہی آواز ہے۔ خواجہ صاحب خود ہی کہتے تھے، حروف وغیرہ بھی تبدیل نہیں ہو رہے ہیں اس میں۔ خواجہ صاحب خود ہی کہتے تھے دو نظریے ہیں، ایک یہ سائنس والوں، علم الصوت والوں نے، ایک یہ کہ جو میگنیٹ ہوتا ہے اس سے متکلم کی جو وہی اصل آواز جب ٹکرائی تو اس میں اس نے شدت پیدا کر دی، اس شدت کی وجہ سے کچھ ہلکی سی بدلی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہی عین آواز ہوتی ہے۔ اور یہ تعداد اس نظریے والوں کی 82-83% بلکہ 84%، اور ایک سائنس والوں کی کچھ لوگوں کی 15-17% کی وہ لوگوں جو یہ کہتے ہیں علم الصوت والے کہ ٹکرانے کے بعد متکلم کی آواز و فنا ہوگی، ختم ہوگی، اور قرا سے ٹکراہٹ سے ایک دوسری آواز اسی کے ہمیں سے پیدا ہوگی، وہ ہے۔ تو یہ ہمارے گھر مثل آواز۔ اچھا یہ معقول نہیں ہے۔ آپ وہ حیلہ سے میں وہ بتایا تھا نا، جب صورت جسمیہ اور حیلہ وغیرہ کے اس بات کی گفتگو کرتی ہے کہ یا تو قتم عدم ہے، مطلب وہ ایک دم سے وہ چیز ایک دم سے فنا ہو گیا اور دوسری وجود میں آ گئی، دوسرے وجود میں کہتا ہے وہ فنا ہو کے کہاں اوجات معقول ہے جن کی تعداد 82-83% ہے، 84% کہ آواز جب میگنیٹ سے ٹکرائی تو اسی آواز میں اس نے قرآن شدت پیدا کی، اسی آواز نے شدت پیدا کی، اور اسی آواز نے شدت پہ وہی آواز ہے، اور متکلم کی ہی آواز جو ہے سننا ہے۔ اور جب متکلم کی آواز سننا ہے تو امام ہی کی آواز کو سننا، امام ہی کی آواز پر اقتدا کر رہا ہے، امام کی مثل آواز پر نہیں۔ وہ جو فقہا نے کہا سنا پلٹ کرانے والے بات، وہ بھی اسی پر مبنی، یہ بھی متفق علیہ نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ آواز ٹکرانے کے بعد فنا ہو گئی، انہیں نہیں پیدا ہو، وہ فقہا ہیں، وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہو۔ جو یہ کہتے ہیں نا نہیں فنا نہیں ہوئی، ٹکرا کے ان پہ شدت پکڑ گئی، ان میں شدت پکڑ گئی، وہ وہی امامی کی تو آواز ہے۔
اس لیے اب اس میں بہت زیادہ جھگڑنا یہ بات مفتی اعظم ہند کی حیات میں بھی تو فتویٰ دیا جا چکا ہے اس کو. مفتی حسین صاحب سے انتشار ختم کرنے کے لیے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ سیدھے چلے ان کا چلا تھا ان کے ساتھ یہ مولانا جہانگیر صاحب، مولانا نعیم الدین صاحب، مولانا الدین صاحب بھائی اور ایک اچھی خاصی جماعت تھی. ہمارے میٹھی صاحب خود اس بات کے قائل تھے کہ درست ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ لوٹ میں نماز ہوئی، ہمیشہ یہ لکھا اور خود عید بقرعید کی نماز یہ کھڑے ہیں یہ لوٹ اسپیکر کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، مکبرین بھی ہیں، آواز کیش کر رہے ہیں ہمارے بیٹھے تھا ان کی رہی نماز ہوتے ہیں. درویش شریف وغیرہ مقصد ابھی اسی لیے فتویٰ دیتے ہیں کیا مائک پہ نماز نہ پڑھیں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے چکے ہیں، اس کے خلاف دے نہیں سکتے. ابھی مولانا نظام الدین صاحب کو بہت پہنچا مارا، کیا کیا کیا، بمبئی میں بہت ستایا تھا انہوں نے اس مسئلے کے لیے، کیا کیا بمبئی میں ریل میں گھیر لیا، جگہ جگہ ان پر بہت سارے باتیں ہوئی، لیکن وہ اپنے نظریے پر آج بھی کٹے. کیا نہیں کہ ان کے ساتھ ان کی عزتی کی نا مفتی نظام الدین صاحب کی لگی. اس سے اعلیٰ حضرت میں وہاں اسلامیہ گراؤنڈ میں ہم لوگ بھی تھے تو سمجھیے کہ خطبہ مائک سے دیا گیا، جمعہ کے دن پڑھا اعلیٰ حضرت کا اس مائک سے خطبہ دیا گیا، اس کے بعد تھوڑا سا وہ کھلا رہ گیا، اس میں قرات کی آواز آ گئی. نماز کے بعد پھر دوبارہ سے نماز کروائی پوری جماعت، اتنی بڑی جماعت سمجھے لاکھوں کا مجموعہ. ہم تو نماز پڑھ کے آئے تھے مولانا صاحب. اب اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، مکبرین ایک جو ہے وہ سجدے کی تکبیر کر رہا ہوتا ہے، رکوع کی تکبیر کر رہا ہوتا ہے. مسئلہ محمد میں کسی اور دوسری کے مکبرین کے جو حالات ہیں اللہ اکبر کیا یہ سب چیزیں دیکھتے نہیں. مکبر اور ہم آج مولانا نظام الدین صاحب مسلم کے ساتھ بہت بہت غلط روی، بہت برتاؤ کیا. بمبئی میں بہت ان کو ستایا گیا، لیکن وہ آج بھی آج بھی کیا کیا ان کو کہا گیا کیا ہوگا، کیا مارا نظام الدین صاحب. ہاں ریل میں مارا، اسٹیشن پر مارا، بہت جاہل نوجوانوں نے اس کے ساتھ بہت الٹے سیدھے برتاؤ کیا. لیکن یہاں جتنے ہی لوگوں نے حضور شدت کی ہوتے نظریہ میرے نظریہ اور نکھرتا گیا ہوں. میں بالکل اس بات کا اور مجھے اب 100% یقین ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے نماز درست ہے، درست ہے، درست ہے، اس طرح درست ہے لاؤڈ اسپیکر. کتنی آسانیاں ہیں آج عوام کو، آپ کو ان کے بہت آسانیاں. ہمارے ساتھ بھی تھا. میں اپنا بتاتا ہوں، ہماری یہ عیدگاہ ہے، عیدگاہ یہ ریل میں پٹری گزرتا ہے، ٹھیک نماز کے بعد ریل ضرور دی رہی ہے. وہ ٹائم ہوگا نماز کو ہو جاتا ہوگا ٹرین کا ٹائم. بس ابھی چائے پی کے آ رہا ہوں، یہاں چائے پی لو، ایک گھونٹ دے دو، ایک گھونٹ دے دو بھائی. شادی دیں ہاں. شادی دیں ارے بناؤ نہیں، وہاں سے پی کے آئے. اب ہمارے ساتھ بیٹی کو بتا، پہلی رکعت میں نے پوری، دوسرے رکعت جیسے رکوع کے قریب ہوا، جیسے ہوا ٹرین آ گئی. اب وہ چونکہ نے اتنی تیز ہارن مارا اور دھیرے دھیرے ہارن مارتے گئے تو وہ تکبیر انتقالیہ رکوع سب اسی میں ختم ہو گیا. مکبرین تک آواز پہنچو اسی تیز آواز کی وجہ سے. اب جب نماز پوری ہو گئی تو ہمارے پیچھے 200-300 آدمی کی نماز سمجھ باقی پیچھے جو نماز پھر سے نماز پڑھ رہے، پھر سے نماز پڑھ رہے، پھر سے نماز پڑھ رہے. ہم نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، میری نماز تو ہو گئی. کوئی اور ایسا آدمی جو نماز پڑھنے لائق وہ پڑھا. ہمیں اجازت دیتے ہیں پڑھا، ہمیں نہیں نماز ہوئی چکی، آپ لوگوں کی خراب ہو گئی ہے. لیکن ہماری ہو گئی، اور جو ہمارے اور جن کی ہمارے پیچھے جو مکبرین تھے ان کی آواز جہاں تک پہنچی ان کی ہو گئی. تب سے میں نے یہ کیا ہے، میرا بھی اپنے استاد میٹھی صاحب کی طرف میں کھڑا ہوتا ہوں، مکبرین کا پورا انتظام بار بار اعلان میں کرتا ہوں کبھی اور ایسے کھول کر کے مائک
کہتے کہ اور جیسے ادھر جو ہے وہ آواز کے میں مجھے اپنے بیٹے رات کی سنت پہ تب سے عمل کرتا ہوں، تب سے پھر جتنی باتیں مجھے کبھی کھلے نہ ہوں۔ عبد الرحیم میرے خیال نہیں نہیں، حضرت مولانا غلام جانی صاحب بیٹھے رہتے ہیں، صاحب بچوں نازیہ ان کا میں شاگرد ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ 5 سال ان کی خدمت میں رہا ہوں، بہت کام بہت ہے